يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کا بیان چل رہا تھا۔ فرض روزوں کی فضائل اور جو قومیں روزہ رکھتی تھیں پیچھے ان کا بیان ہوا۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اب نفلی روزوں کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نفلی روزوں کی فضیلت ایسی ہے تو پھر جو روزے فرض کیے گئے ان کے فضائل اور ان کی برکتیں اور رحمتیں وہ کیسی ہوں گی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم دن کے وقت روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی روزہ بھی رکھو اور بغیر روزے کے بھی رہو، قیام بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ تم ان کو نیند پوری دو، جسم کو آرام پورا دو، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ کبھی روزہ رکھ لو، کبھی نہ رکھو، کبھی قیام کرو، کبھی سو جاؤ، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، 3 روزے، تو تمہیں ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ اگر تم مہینے میں کتنے روزے رکھو گے؟ 3، تو ہر نیکی کا کتنا اجر ملے گا؟ 10 گنا، اور یہ تمہارے پورے دہر کے روزے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا، یا رسول اللہ، میں قوت پاتا ہوں، یعنی میرے اندر طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی داؤد کے روزے رکھو۔ چلو 3 رکھ لو مہینے میں، نہیں اگر اتنی طاقت ہے تم رکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی داؤد کے روزے کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا، نصف دہر، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، پھر 1 دن روزہ اور پھر 1 دن افطار، اس طریقے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلسل جاگنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ آنکھوں کو آرام دو، جسم کو آرام دو،
ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن نہ رکھو، رات کو سو بھی جاؤ اور قیام بھی کرو، تو تم ایسا کرو کہ 3 روزے رکھو جو ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں طاقت پاتا ہوں، میرے میں طاقت ہے، قوت ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو، مگر اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی داؤد والے روزے، داؤد کے روزے، اللہ کے نبی داؤد کے روزے کس طرح تھے؟ تو آپ نے فرمایا نصف دہر، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کی 13، 14، 15ویں تاریخ کے روزے کا آپ فرماتے کہ ان روزوں سے بھی پورے زمانے کے دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اب 3 روزوں کا 10 گنا اجر ملے گا، جیسے کہ وہ جو پہلے حدیث میں نے بخاری کی بیان کی۔ تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے کے روزوں کا اجر ملے گا، پورے مہینے کا۔ اور جو شخص ہمیشہ یہ روزے رکھے گا اس کو تمام دہر زمانے کے روزوں کا اجر جن سے وہ ملے گا۔ جی 3 روزے، اور یہ 3 روزے کون سی ہیں؟ چاند کی 13، 14، 15 کی، یہ 3 روزے رکھ لو، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب، پورے مہینے کے روزوں کا۔ ہر مہینے جو یہ 3 روزے رکھے گا اس کو تو سارے سال کے روزے، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے، جو ہر مہینے 13، 14، 15، اکثر بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو بھی تمام دہر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے پورا مہینے کے روزے اور شوال کے 6 روزے، اس کو بھی تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہوتا ہے۔ ہر نیکی کا کتنا اجر ہوتا ہے؟ 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جی ہر نیکی کا 10 گنا۔ تو اب اگر کوئی 3 روزے ہر مہینے رکھتا ہے تو پورے سال میں 12 مہینے میں کتنے روزے ہو گئے؟ 36 روزے، اور 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں 360 روزوں کے برابر، تو 360 گویا کہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ لیکن میدان عرفات میں اگر آپ ہوں تب یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر میدان عرفات میں نہیں ہیں آپ، یعنی حج میں نہیں ہیں آپ، تو پھر آپ یوم عرفہ کا روزہ آپ رکھ سکتی ہیں، تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف کر دے گا۔ جی سنن ابو داؤد شریف کے اندر ایک اور روایت کے اندر حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ حضرت قدامہ بن مظعون بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ وادی قرا میں اپنے مال کی طلب میں گئے، تو حضرت اسامہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو حضرت قدامہ نے کہا آپ بوڑھے آدمی ہیں،
آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، حضور رکھتے تھے پیر اور جمعرات والے دن۔ تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ طیبہ جاتی ہیں وہ سال میں کسی بھی مہینے میں چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان میں جائیں، کسی بھی مہینے میں چلے جائیں تو وہ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی میں پیر والے دن اور جمعرات والے دن مغرب کے عصر کے بعد دسترخوان بچھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مغرب سے پہلے ہر بندے کے آگے کم و بیش کھجوریں، آب زمزم اور وہ باندھ وغیرہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ کے لوگ آج بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں ہر ہفتے میں۔ وہاں کثرت، بہت ہی کثرت سے یہ روزہ آج بھی رکھا جاتا ہے پیر اور جمعرات کا۔ آپ شعبان میں چلے جائیں، آپ رجب میں چلے جائیں، آپ کسی مہینے میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن جو ان سے عصر کے بعد وہاں پہ دسترخوان بچھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پر روزہ کھلوایا جاتا ہے مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سب کا روزہ تو ان سب کا بھی روزہ، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان دسترخوانوں کے اوپر بھلے روزے دار ہیں بھلے بے روزے دار ہیں، ساری بیٹھ کے روزہ کھول رہی ہوتی ہیں تو یہ آج بھی وہاں پر روزے ہیں جن سے۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعض اوقات تو مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی درمیان میں روزے نہیں چھوڑیں گے، اور آپ اکثر ایسا ہوتا کہ روزے نہ رکھتے تو اتنا مسلسل روزے نہ رکھتے کہ ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں نے رمضان کے علاوہ آپ کو کسی مہینے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بی بی عائشہ سے دیکھا، اور شعبان کے علاوہ میں نے کسی اور مہینے میں حضور کو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ کہ اگر رمضان کے بعد آپ کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے اندر پھر آپ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا جی۔ اور حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق، ذی الحج کی 11، 12، 13 جون سے یہ اہل اسلام کی عید ہے اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، ان میں کھانا پینا چاہیے، نہ کہ ان میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور وہ بات میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دی کہ میدان عرفات کے اندر جون سے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع فرمایا گیا، ورنہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے جو دوسرے علاقوں کے اندر لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی وہ میدان عرفات میں ہے اور حج کے دوران ہے تو پھر وہ منع فرمایا جی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت تو یہ
وہ احادیث مبارکہ تھیں جن میں نفلی روزوں کا ذکر تھا. پیچھے فرض روزوں کا بیان ہوا تھا اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.